محبت سے پیار و عقیدت کے ساتھ آقا حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ انتہائی ادب کے لائق جمیع حاضرین و سامعین، سٹیج کی رونق، عالی مرتبت، عالی وقار، زینت مسند صدارت، استاد العلماء، ہم سب کے مشفق و مہربان حضرت علامہ عبدالرزاق نقشبندی مجددی صاحب کی تشریف، دیگر جمیع ذی قدر اور ذی وقار شخصیات اور حضور کے عظیم ثنا خوان اس محفل کے اندر موجود ہیں۔ اللہ پاک اس پاکیزہ محفل کے صدقے جتنے بھی علماء سٹیج کی زینت ہے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور اس پاکیزہ محفل کو اللہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ آج ہم قدوۃ الاولیاء، قرۃ عیون الاصفیاء حضرت سخی نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور زہد و ورع اور تقویٰ کے فریم میں سجی ہوئی شخصیت حضرت بابا عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دو عظیم بزرگوں کے عرس کی محفل میں شریک ہیں۔ خطبہ میں نے کٹ کر دیا اس لیے کہ وقت تھوڑا ہے، تھوڑی دیر آپ سے مخاطب رہوں گا۔ آپ سے ایک تو التجا ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، اور دوسرا آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ، انہماک اور استغراق کے ساتھ اور پوری یکسوئی اور مخفیت کے ساتھ میری معروضات کو سننا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ قرآن کے الفاظ نور آپ کے سماعتوں کے حوالے کیے، ترجمہ سماعت فرما لیں اور پھر میں آگے اس پہ بات کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ پکڑو۔ یہ سیدھا اور سادہ سا ترجمہ تھا ان الفاظ کا جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلیں گے آپ کے تعاون کے ساتھ۔ اس آیت کے مضمون کو اگر کھولا جائے تو 3 عناوین ہیں جن کو اللہ پاک نے ان مقدس الفاظ کے اندر منشن کیا۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، دوسرا عنوان اور موضوع یہ ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، اور تیسرا عنوان یہ ہے کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں۔ ان 3 عناوین کو اپنی گفتگو کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ بطور تمہید یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا سماعتوں کے دریچوں سے دل کے خیابان میں اتار لیں کہ دین اسلام کی جو بیس اور بنیاد ہے، جس کو ہم کہتے ہیں این ایسینشل ایلیمنٹ آف اسلام، اسلام کی بیس اور اس کی بنیاد، وہ ہے ایمان۔ کس کو کہتے ہیں؟ ایمان۔ ایمان میں جو جتنا پختہ ہوتا ہے
اور جس کا ایمان جتنا خالص ہوتا ہے اتنا بڑا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ایمان کی اہمیت کیا ہے اور دین اسلام میں ایمان پر رہنے کے عمل کی سگنیفیکینس کیا ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آقا حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ، جددو ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کو رینیو کر لیا کرو، اپنے ایمان کو نکھار لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ تو حضور نے فرمایا اکثر بقول لا الہ الا اللہ، ایمان کی تجدید ایسے ہوگی، ایمان رینیو ایسے ہوگا کہ ہر وقت کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو، اپنی زبانوں کو اس پاکیزہ کلمہ سے ہر وقت تر رکھا کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمر جن کے بارے میں حضرت حسن بصری نے فرمایا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری مجلسیں پاکیزہ ہو جائیں تو ذکر عمر کیا کرو۔ ذکر عمر سے مجلسیں پاک ہوتی ہیں، محفلیں پاک ہوتی ہیں، خیالات پاک ہوتے ہیں، تصورات پاک ہوتے ہیں، نظریات پاک ہوتے ہیں، ظاہر پاک ہوتا ہے، باطن پاک ہوتا ہے۔ وہ حضرت عمر جو رسول اللہ کے مرید بھی ہیں، رسول اللہ کی مراد بھی ہیں، وہ عمر حضرت معاذ ابن جبل کو کہتے ہیں اے معاذ آؤ ہم بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، ایمان کو رینیو کرتے ہیں۔ اس سے غور کریں کہ نگاہ مصطفیٰ میں اور حضور کے غلام صحابہ کی نگاہ میں دین اسلام اور ایمان پر قائم رہنا اور ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا، اس عمل کی اہمیت کتنی ہے۔ وہ لوگ جن کو جنت کی بشارت خود میرے آقا نے عطا فرمائی دنیا کے، ان کو جب اپنے ایمان کی اتنی فکر تھی تو آج کے دور میں 10 روپے کی خاطر اپنا ایمان کا سودا کرنے والے جو لوگ ہیں، ہم جیسے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، آپ اپنے مریدوں کے ساتھ نا، خواجہ جمال الدین خراسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے مریدوں کے ساتھ تبلیغ کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں سفر کرتے کرتے دوران سفر آپ ایک بادشاہ گزرا، تیمور بادشاہ، اس کی شکارگاہ میں چلے گئے۔ اس کے وزیروں نے آپ کو پکڑ لیا اور پکڑ کر گرفتار کر لیا اور کہا کہ جب تک بادشاہ نہ آئے ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ شام کے ٹائم جب تیمور بادشاہ آیا، خواجہ جمال الدین خراسانی جو اللہ کے ولی تھے، ان کو پکڑ کر تیمور بادشاہ کے سامنے اس کے سپاہیوں نے، وزیروں نے پیش کی کہ یہ لوگ تھے، یہ ہم سے پوچھے بغیر ہماری شکارگاہ میں داخل ہو گئے تھے اور ہماری حدود میں آ گئے تھے۔ اب تیمور بادشاہ جو تھا یہ بڑا جابر اور بڑا متکبر بادشاہ تھا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں بڑے بڑے متکبر لوگ آئے، بڑے بڑے متکبر لوگ آئے۔ تاریخ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ان کا غرور ان کے ساتھ ان کی قبر کے اندر دفن ہو گیا۔ اور آج بھی کہ جتنے متکبر لوگ ہیں، زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، یہ جب دنیا سے جائیں گے اپنے غرور اور اپنے تکبر کو جس جگہ یہ دفن ہوں گے وہاں اللہ ان کا غرور بھی دفن کر دے گا۔ اور آج کے موقع پر عرس کی اس پاکیزہ محفل میں میں اس مرد مجاہد یاسین ملک کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک انڈیا
کو سزائے موت دینے جا رہا ہے، سزائے موت دینے جا رہا ہے، اور اس کا جرم کیا ہے کہ اس نے اپنی قوم کے لیے آزادی مانگی۔ آج کے ہمارے حکمران ان کی زبانیں گونگے اس مرد مجاہد کے لیے، کیونکہ انہوں نے اپنی سیاست کو بچانا ہے، اپنی کرسی کو بچانا ہے، اپنے اقتدار کو بچانا ہے۔ لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو اپنے لیے جیتے ہیں، جو اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے جیتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں نا تو پھر ان کے نام ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے نام تب تک رہتے ہیں جب تک وہ موجود رہتے ہیں دنیا کے اندر، جب تک اقتدار ان کے پاس رہتا ہے۔ جب اقتدار چھن جائے تو پھر ان کا وہ پروٹوکول نہیں رہتا۔ لیکن یاسین ملک جیسے جو خوددار لیڈر ہوتے ہیں، جو اپنے لیے نہیں جیتے، جو اپنے لیے نہیں جیتے، وہ مرد مجاہد جیا بھی اس قوم کے لیے، اور اگر سولی پہ چڑھے گا تو اس قوم کے لیے۔ نام ہمیشہ اسی کا رہتا ہے جس کا کوئی کام ہوتا ہے۔ تو بڑے بڑے متکبر لوگ آئے، ان کے نام مٹ گئے، لیکن جو اپنی قوم کے لیے جیتے ہیں، جو اس دنیا کے اندر کوئی مشن اور ویژن لے کر آتے ہیں، جب تک کہ دنیا باقی رہتی ہے تب تک ان کا مقصد بھی باقی رہتا ہے، ان کا ویژن بھی باقی رہتا ہے، ان کا نام بھی باقی رہتا ہے، ان کا کام بھی باقی رہتا ہے۔ تو تیمور بادشاہ نے جب اللہ کے اس ولی کو دیکھا، اس کے سامنے کھڑے، بڑے متکبرانہ انداز سے اس نے کہا، بڑے متکبرانہ انداز سے کہا، کیا جمال الدین آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ اب دیکھیں کتنا سخت سوال ہے، کتنی بڑی بدتمیزی کی اللہ کے ولی کی، کہ آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ اللہ کے ولی کو کوئی غصہ نہیں آیا، آپ مسکرا دیے، اور مسکرا کے اس کو کہا کہ اے تیمور بادشاہ، اگر تو میں ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا پھر تو میں اچھا، اگر ایمان سلامت لے کر میں اس دنیا سے چلا گیا پھر تو میں اچھا، اور اگر ایمان کا چراغ بجھ گیا اور میں مر گیا، اگر ایمان کی شمع بجھ گئی اور میں مر گیا، اگر ایمان کا پھول کو ملا گیا اور میں مر گیا، پھر تیرا کتا مجھ سے 1000 درجے اچھا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اولیاء اللہ جن کے عرس ہم مناتے ہیں، ان کی نگاہ میں ایمان کی شان اور اس کی عظمت کیا تھی۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں، ہر بندہ آج کے دور میں جتنی بھی یہ پارٹیاں اور جماعتیں بنی ہوئی ہیں، ہر بندہ یہ کہتا ہے میرے جیسا صاحب ایمان کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی اپنے آپ کو بے ایمان کہنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، جتنی بھی بے ایمانیاں اس قوم کے ساتھ کر لیں، لیکن اپنے آپ کو کوئی بھی غدار اور بے ایمان اور کرپٹ کہنے کے لیے اور لٹیرا کہنے کے لیے تیار نہیں، وہ تو اپنے آپ کو فرشتہ بنا کے پیش کرتا ہے۔ اب ہر بندہ، ہر پارٹی وہ یہ کہتی ہے کہ اصل ایمان تو میرے پاس ہے۔ اب سادہ لو عوام جو ہے اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر ہم جائیں تو کدھر جائیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اصل ایمان کہاں ہے؟ اس دور میں تو ہر بندہ قرآن لے کر گھوم رہا ہے اور قرآن کو سینے سے لگا کر کہہ رہا ہے ادھر آؤ، اصل ایمان تو ہم بتاتے ہیں دنیا کو، اصل ایمان تو ہمارے پاس ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا، سادہ لو انسانوں کو کیسے پتا چلے گا کہ اصل ایمان کہاں پر ہے؟ تو آئیں، میں لمبی چوڑی تقریروں میں اور گفتگو میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، سادہ سے انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آئیں قرآن کے گلشن میں چلتے ہیں، قرآن کے چمن میں چلتے ہیں، جو بات قرآن کرے بس اس کو سارے مان لیتے، اس پر اتفاق کر لیتے ہیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ معاشرے کے اندر جو انتشار اور جھگڑے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ قرآن سے دور ہیں۔ ہر مسئلے کا اندر، ہر مسئلے کا حل قرآن کے اندر موجود ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو فقط ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، سمجھنے کے لیے، فہم حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ اب دیکھیں نا،
صرف ایک لفظ جو ہے یہ لفظ ایمان، اگر میں اس کو ڈیٹیل میں لوں تو کئی گھنٹے درکار ہیں صرف ایک اس عنوان پہ بات کرنے کے لیے۔ لفظ تقویٰ لے لیں، ایک لفظ تقویٰ کو ایکسپلین کرنے کے لیے گھنٹوں درکار ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کے ایک لفظ کے اندر اتنی گہرائی ہے، اتنی وسعت ہے۔ اب دیکھیں میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمن کے مقابلے میں اے میرے محبوب اپنے غلاموں کو بتا دو کہ دشمن کے مقابلے میں قوت حاصل کریں۔ کیا فرمایا؟ دشمن کے مقابلے میں قوت حاصل کریں۔ اب قوت کس کو کہتے ہیں؟ جب یہ الفاظ نازل ہوئے نا صحابہ سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں چلے گئے۔ اب دیکھیں صحابہ سے زیادہ کوئی عربی جاننے والا تھا، ان کی تو زبان عربی تھی، لیکن آقا کی بارگاہ میں کیوں گئے؟ اس لیے کہ ان کا ایمان یہ تھا، عقیدہ یہ تھا کہ قرآن کا اصل معنی وہ بنے گا جو آقا متعین فرمائیں، اپنی مرضی سے نہیں، جو آقا بتائیں وہ قابل قبول ہوگا۔ جب حضور کے پاس گئے نا، اب دیکھیں جتنے بھی نوجوان ہیں میری طرف توجہ رکھیں، جب حضور کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں قوت حاصل کر، اور آج دیکھیں کہ ہمارا عالمیہ، ہم ابھی تک دشمن کو پتھر مار رہے ہیں، ہم ابھی تک پتھروں کے دور کے اندر ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے کتنی ترقی کر لی۔ اس لفظ قوت پہ غور کریں۔ میرے آقا نے جب صحابہ نے پوچھا تو آقا نے کیا بات بتائی؟ فرمایا اے میرے صحابہ قوت کا معنی کیا ہے؟ آقا نے فرمایا قوت کا معنی آئی رمیون، قوت کا معنی ہے پھینکنا۔ اب دیکھیں ایک لفظ آقا نے لفظ قوت کو ایکسپلین کرتے ہوئے فرمایا، ایک لفظ نہیں، یہ زبان مصطفیٰ کی وسعت ہے نا۔ ایک لفظ آقا نے ارشاد فرمایا، اب ذرا غور کریں اس لفظ کے اندر گہرائی کتنی ہے، وسعت کتنی ہے، تعمق کتنا ہے اور ڈیپتھ کتنی ہے۔ لفظ ایک تھا پھینکنا، لیکن اگر ہم غور کرتے، اسٹڈی کرتے، قرآن کے چمن میں بیٹھ کے اس کے لفظوں کی خوشبو کو سونگتے، ہمیں ہمارے اوپر اس کے اسرار کھلتے۔ لفظ ایک کا پھینکنا، اب اس کے اندر وسعت کتنی ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی قوم کے ڈیفنس کے لیے، اپنے ملک کے ڈیفنس کے لیے، اپنے عقائد کے ڈیفنس کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے ڈیفنس کے لیے، اپنے وطن کے ڈیفنس کے لیے، اپنی آزادی کے حصول کے لیے دشمن کے مقابلے میں پتھر پھینکنے سے لے کر میزائل پھینکنے تک، اور میزائل پھینکنے سے لے کر ایٹم بم پھینکنے تک، یہ سارا کچھ لفظ قوت کے اندر آتا ہے۔ یہ دیکھیں گے قرآن کی وسعت ہے۔ کاش ہم قرآن کے اندر غور کرنے والے بن گئے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ آج جو معاشرے کے اندر انتشار ہے، ملیٹنسی اور سیکٹیرینزم ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اور ایک علماء یہاں پہ تشریف فرما ہے، ایک بات صرف کرنا چاہتا ہوں، میں اس قرآن کے عنوان پہ اگر بات کروں، بڑا ایک لطیف اور دقیق اور بڑا وسیع اور وسیع یہ عنوان ہے، صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ کتنی عظیم کتاب ہے، کاش ہم اس کو سمجھنے والے بن گئے۔ قرآن کے بارے میں ایک شرعی مسئلہ یاد رکھیں، قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے طہارت حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ ایک سادہ سا آسان کر کے میں نے مسئلہ آسان لفظوں میں آپ کو بتا دیا۔ قرآن کو چھونے کے لیے ہاتھوں میں لے کر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے طہارت حاصل کرنا کیا ہے؟ بغیر طہارت کے قرآن کو آپ چھو نہیں سکتے، بغیر طہارت کے قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ نے قرآن کو چھوا نہیں، مسئلہ کیا ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے نا، فرض ہے، اس کے بغیر قرآن کو چھونا حرام ہے۔ پہلے طہارت حاصل کریں پھر قرآن کو ہاتھ لگائیں۔ ابھی آپ نے قرآن کو چھوا نہیں، پڑھا نہیں، ابھی ذہن کے اندر ارادہ کیا کہ میں قرآن کو ہاتھ لگاؤں گا، توجہ ہے نا، توجہ میری تو ابھی ہاتھ نہیں لگایا، ہاتھوں میں نہیں لیا، سینے سے نہیں لگایا، پڑھا نہیں، فقط ذہن کے اندر ارادہ کیا کہ میں قرآن کو چھوؤں گا۔ تو قرآن نے کیا کیا؟ آپ کے ذہن کے اندر ارادہ تھا کہ میں قرآن کو چھوؤں گا،
कुरान ने क्या कहा कि अगर बेगुसले हो तो पहले गुसल कर लो, अगर बेवुजू हो तो पहले वुजू कर लो। जरा सोचें फिक्र के एतकाफ में बैठ के कि वो किताब जिसको छुआ नहीं, छूने का इरादा किया, इरादा आपने किया था कुरान को हाथ लगाने का, इस कुरान ने पहले से आपके वजूद को इतना पाक कर दिया, हाथ लगाने से पहले आपको पाक कर दिया। तो जो कुरान हाथ लगाने से पहले आपके वजूद को इतनी पाकियां अता करती है, जरा सोचें जब आप उसको हाथ लगाएंगे, जब उसको पढ़ेंगे, जब उसको याद करेंगे, जब उसके ऊपर अमल करेंगे, तो फिर इसकी कितनी तहारतें और पाकीज़गियां आपके वजूद को मिलेंगी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर माशरे की तकसीर चाहिए तो आ जाए कुरान की तरफ, अगर ज़हनों की तकसीर चाहिए आ जाए कुरान की तरफ, अगर अदालती निजाम की तकसीर चाहिए आ जाए कुरान की तरफ, और अगर मौजूदा इलेक्टोरल सिस्टम की तस्खीर चाहिए तो आ जाए कुरान की तरफ। इसलिए कि कुरान से बेहतर कलाम कोई नहीं और कुरान के दिए हुए निजाम से बेहतर निजाम कोई नहीं। तो आए कुरान की तरफ चलते हैं, फैसला कुरान से करवाएंगे। आए हम कुरान की तरफ चलते हैं, जो कुरान कहता है उसको अकीदा बना लेते हैं। अब कुरान क्या कहता है, अब देखें, अल्लाह ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। कुरान ने एक ज़ाब्ता, एक रूलिंग दे दी, कानून दे दिया। हर शख्स ये कहता है मेरे पास ईमान है। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम ये चाहते हो कि तुम हदायत याफ्ता बंदों में शामिल हो जाओ, अगर तुम हदायत का नूर लेना चाहते हो, तो फिर क्या करो, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, फिर उस तरह ईमान लाओ जिस तरह मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाए। कैसा ईमान लाओ, जैसे अबू बकर का ईमान था, जैसा उमर का ईमान था, जैसा उस्मान गनी का ईमान था, जैसा मौला अली का ईमान था, उस तरह पर जिसका ईमान होगा वो ईमान में सच्चा है। अल्लाह की बारगाह में उसका ईमान एक्सेप्टेबल है, जिसका ईमान सहाबा जैसा। उसकी बारगाह में किसका ईमान कबूल है? ये कुरान की बात है, मेरी बात नहीं है, अल्लामा साहब की बात नहीं है। कुरान कह रहा है कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें असल ईमान मिले तो किस तरह ईमान लाओ, जिस तरह मुस्तफ़ा के सहाबा ईमान लाए। अब आए फरमान मुस्तफ़ा की सोबत में लेके चलते हैं। कुरान ने रूलिंग दे दी कि ईमान उसका मोतबर होगा जिसका ईमान सहाबा की तरफ पर होगा। अब सहाबा का ईमान कैसा था? आए बुखारी शरीफ की हदीस, बुखारी की हदीस है, वक्त इजाजत नहीं देता, सिर्फ एक हदीस पढ़ता हूँ फिर आगे चलता हूँ। बुखारी की हदीस है, हुदैबिया के मौका पर ना सहाबा के पास पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। अब बारिश बरसाना, पानी देना, रिस्क देना, ये किसकी है? ये तो अल्लाह तबारक व तआला की ड्यूटी है, उसकी सिफ्त है। अब देखें सहाबा जो मुस्तफा के तरबियत याफ्ता है, मुस्तफा के तरबियत याफ्ता था, पानी जब खत्म हुआ तो क्या किया उन्होंने? सीधे बरगाए मुस्तफा ने, ईमान उसका सच्चा जिनका ईमान सहाबा जैसा, सीधे बरगाए मुस्तफा में आए और आकर क्या कहने लगे, या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया, क्या करें? हमारे लिए तो ना पीने के लिए हमारे पास पानी है, न गुस्ल के लिए, न जानवरों के लिए, क्या करें? तो आका ने ये नहीं फरमाया कि ये बात पानी देना या पानी पैदा करना या पानी बरसाना ये मेरे मनसब नबूवत में नहीं है। मुझसे तो कोई नमाज का मसला पूछो, रोजे का मसला पूछो, कोई जिहाद की बात पूछो, ये पानी खत्म हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो किसी ने कोई इख्तियार ही नहीं दिया। आका ने ये नहीं फरमाया। आका ने फरमाया कोई बात नहीं मेरे गुलामों, ये मसला भी तुम्हारा हल हो जाएगा। इसलिए